جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو کن کہہ کر انسان کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اپنے قدرت والے ہاتھوں سے پیدا کیا، جیسا کہ اس کی شان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر اس انسان کو اشرف المخلوقات کا خطاب عطا فرمایا، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج اس کے سر پہ سجایا۔ تو اب انسان کے جسم میں ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، یہ سارے اعضاء ہیں، اور اللہ نے سب کو ایک ایک ڈیوٹی عطا کی ہے۔ ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کو ظلم سے بچانا ہے، کسی کا سہارا بننا ہے۔ اسی طرح پیر کی ڈیوٹی ہے کہ چلنا اور چل کر کے انسان کے اس وجود کو کہیں تک پہنچا دینا۔ اسی طرح زبان کی ڈیوٹی ہے بولنا اور چکھنا۔ اسی طرح ناک کی ڈیوٹی ہے سونگھنا، سانس لینا۔ اعضائے جسمانی سب کو اللہ نے الگ الگ ڈیوٹی عطا کی ہے، لیکن اس پورے جسم انسانی کے اندر ایک تاجدار ہے جس کو دل کہتے ہیں۔ پورے جسم انسانی کا بادشاہ ہے جس کو دل کہتے ہیں۔ ہاں ہاں، یہ وہی دل ہے جس کے بارے میں میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اگر انسان کا دل سنور جاتا ہے تو پورا انسان سنور جاتا ہے، اور اس کا دل بگڑ جاتا ہے پورا انسان بگڑ جاتا ہے۔ یہ دل ہے، یہ دل کی وسعتوں کا عالم یہ ہے کہ مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل، مختصر اتنا کہ دو حرفوں سے بن جاتا ہے دل، وسعتیں اتنی کہ کائنات میں سما نہ سکے۔ اس دل کا عالم یہ ہے، اگر یہ سمٹ جائے تو یہ گوشت کا لوتھڑا کہلاتا ہے، اور اگر اس کی وسعتوں کو ناپا جائے تو اللہ اکبر، مومن کے دل کے سامنے عرش بھی بہت بڑا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میرے دل کے سامنے عرش کی حیثیت ایک نقطے کے برابر کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دل کتنا قیمتی ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، دل کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ یہ دل کیا ہے؟ یہ دل وہ دل ہے جسے آپ گوشت کا لوتھڑا سمجھتے ہیں، لیکن اس دل کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر، دل کے اندر اگر گناہ بس جاتے ہیں، دل کے اندر اگر عیاشیاں بس جاتی ہے، دل کے اندر اگر دنیا بس جاتی ہے تو وہ دل کتے کے دل سے بھی غیر گزرا ہو جاتا ہے۔ لیکن جس دل کے اندر خدا کے جلوے بس جائیں، جس دل کے اندر اللہ کے حبیب کی محبت بس جائیں، وہ دل کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان العارفین بایزید بسطامی کو ان کے ایک مرید نے دیکھا کہ آپ گھٹنے ٹیک کر کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی کا مرید آ کر کے اپنے پیر کو خون کے آنسو روتے ہوئے دیکھ کر کے عرض کرتا ہے، اے بایزید، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں تو پانی کے آنسو سے بھی رونا نہیں آتا، لیکن جن کے دل زندہ ہو گئے تھے، جن کے دل اپنی ڈیوٹی نبھا رہے تھے، جن کے دل اپنی ڈیوٹیوں کا حق ادا کر رہے تھے، جن کے دل پیدائش کے مقصد کو پورا کر رہے تھے، ان کا حال یہ تھا، وہ روتے تھے تو خون کے آنسوؤں سے روتے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت بایزید کے مرید نے کہا کہ میں آپ کو خون کے آنسوؤں سے روتا ہوا دیکھتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں، بیٹے میں 2 قدم میں عرش پر گیا تھا۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں اہل دل کی شان کیا ہے، دل والوں کے مرتبے کیا ہیں۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں میں 2 قدم میں عرش پر گیا تھا، اور جب میں 2 قدم میں عرش پر گیا تو میں نے عرش کو دیکھا۔ عرش جو ہے وہ پیاسے بھیڑیے کی طرح بے چین ہے، جیسے جنگل میں پیاس کی وجہ سے بھیڑیا بے قرار رہتا ہے، میں نے عرش کو بے چین اور بے قرار پایا۔ تو میں نے عرش سے پوچھا، او عرش یہ تو بتا تو بے چین اور بے قرار کس کے لیے ہے؟ تو عرش نے مجھے جواب دیا، بایزید میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، اللہ کو تلاش کر رہا ہوں، میرے
میرے اللہ کو میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس وقت بایزید کہتے ہیں کہ مجھے تو کہا جاتا ہے الرحمن علی العرش استوى کہ رحمان نے عرش پر استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے۔ میں پتہ پوچھا تو مجھے پتہ یہ بتایا گیا کہ رحمان نے عرش پہ استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے، اور میں تجھے اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آیا۔ عرش نے ایک سرد آنکھ کھینچی اور کہتا ہے کیا کروں بایزید، جب تم پوچھتے ہو کہ تو کہاں ہے تو کہا جاتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پر استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے۔ اور جب میں پوچھتا ہوں نا اللہ تو کہاں ہے، مولا تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں تلاش کروں، تو مجھ سے کہا جاتا ہے اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو جا بایزید کے دل میں چلا جا، تو مجھے وہیں پر پا لے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آئیے ذرا غور تو فرمائیں، تو اللہ نے دل اتنا قیمتی بنایا ہے، لیکن مولا سے پوچھے مولا یہ جو تو نے دل دیا ہے تو دل کیوں دیا ہے؟ ہاتھ کا کام ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یہ پکڑتا بھی ہے، یہ دوسرے کام بھی کرتا ہے، لیکن جو جسم انسانی کا بادشاہ ہے جسے دل کہتے ہیں، اس کا کام بھی تو قیمتی ہوگا۔ انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی اتنی قیمتی ہوتی ہے، تو تب دل کی ڈیوٹی بتائی گئی کہ دل کا کام ہے کسی سے محبت کرنا، کسی کو چاہنا، کسی سے پیار کرنا، کسی کے لیے بلکنا، کسی کے لیے آہیں کرنا، کسی کے لیے تڑپنا، کسی کے لیے بے چین ہو جانا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دل کا کام یہ ہے بے قراری، اضطراب، بے چینی، تڑپنا، بلکنا، آہیں بھرنا، محبت کرنا، عشق کرنا، پیار کرنا، کسی کے لیے سسکیاں لینا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اللہ نے دل کو عشق کے لیے پیدا کیا، دل کو محبت کے لیے پیدا کیا، تو پھر اللہ نے جب دل کو محبت کے لیے پیدا کیا تو ایک محبوب بھی عطا فرمایا، اور وہ حبیب دیا۔ اللہ اکبر، ایسا کہ اس جیسا کوئی نہیں، اس کی مثل مثال نہیں۔ اللہ نے اسے جو ہے اللہ اکبر اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر کے بھیجا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس دل کے اندر اگر اس محبوب کی محبت نہ ہوگی تو یہ دل آوارگی کی طرف چلا جائے گا، یہ دل گناہوں کی طرف چلا جائے گا، یہ دل بے حیائیوں کی طرف چلا جائے گا، یہ دل بدکاریوں کی طرف چلا جائے گا۔ اسی لیے میرے اللہ نے ہمارے لیے فرما دیا کہ میں نے اپنے حبیب کی محبت تم سب پہ لازم کر دیا ہے، اور پھر میرے رسول کے ذریعے سے کہلوایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول اعظم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اور تمام لوگوں سے زیادہ، کائنات کی ہر شے سے زیادہ، کائنات کے ہر انسان سے زیادہ جب تک تم محبوب خدا سے محبت نہ کرو گے اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایک مقام پر آقا فرماتے ہیں الا لایمان لمن لا محبت لا، الا لایمان لمن لا محبت لا، الا لایمان لمن لا محبت لا۔ آگاہ ہو جاؤ محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے، آگاہ ہو جاؤ محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے، آگاہ ہو جاؤ محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے۔